الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج ہم قرآن پاک کے دوسرے نصف میں داخل ہو رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 16 کی سمری پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 16 کے سٹارٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ کہف میں بیان فرمایا ہے، اور یہ تینوں واقعات ہم ڈیٹیل میں پارہ نمبر 15 کے اینڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان تینوں واقعات کی کیا حکمت ہے؟ ایک جانب اللہ نے اہل ایمان کو حوصلہ اور تسلی دی ہے کہ ظاہری حالات میں جو تکلیف دہ چیزیں نظر آتی ہیں، جو واقعات کسی بھی قسم کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کے متعلق صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، خیر برآمد ہوگا یا شر۔ اور ان کو ہمیں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس جو علم ہے، جو ویژن ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، یا ہمارا چیزوں کو، واقعات کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جو ہونے والا ہے، یا ہماری زندگی میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ جن حادثات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، ان میں کیا خیر چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس واقعے کو، اس حادثے کو اس تھوڑے سے علم کی وجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے بس میں ہوتا ہے، لیکن اصل میں اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی حکمت کو ہم اس محدود علم کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور ہمارے لیے بھلائی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی جو خوبیاں تھیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کے پاس طاقت تو تھی، اقتدار بھی تھا، لیکن اس طاقت کے ہوتے ہوئے خود کو اس نے انکساری پر رکھا ہوا تھا، اللہ سے وہ ڈرتا تھا اور لوگوں کے وہ حق ادا کرتا تھا۔ اس کے پاس بے پناہ قوت اور وسائل حاصل تھے، لیکن وہ کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ وسائل دیتا ہے اور کسی نہ کسی لیول پر جا کر کوئی اختیار، کوئی اقتدار ہمیں ملتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کو انسان کی بھلائی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے استعمال میں لانا چاہیے، اور اپنے رویے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ مریم مکی سورہ ہے، مکہ میں ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے بیشتر نازل ہوئی۔ اس کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ انہوں نے اللہ پاک سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا، دوسرا یہ کہ اللہ پاک میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور اے اللہ میں اولاد اس لیے چاہتا ہوں کہ اس سے میرے خاندان کی دینی کفالت ہو، یعنی وہ میرے خاندان کی دینی کفالت کرے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے آہستہ آواز میں پر امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے ایسا وارث مانگا جس سے رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک، سمجھدار، رحم دل، فرما بردار بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا نام بھی خود ہی تجویز کیا، یحییٰ۔ اور یحییٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تا دیر زندہ رہنے والا، اور اس جیسی صفات کا بچہ جو دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا یحییٰ نے نہ کبھی کوئی گناہ کا کام کیا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا، اور اللہ کے ڈر سے روتے رہنے کی وجہ سے اس کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے، اور ان کی پہلی خوبی یہ تھی کہ ان کو بچپن سے ہی اللہ پاک نے نبوت عطا کر دی تھی، نبی بنا دیا تھا، اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شفقت اور پیار ڈالا تھا، اور وہ بہت ہی نرم دل تھے اور والدین کے لیے نہایت ہی مہربان تھے،
اور زبان سے وہ بہت ہی نرم تھے، یعنی سخت نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ پاک دامن خاتون تھیں اور بیت المقدس کے مشرقی جانب ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں، اور اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی انہیں دنیا میں مشکلات پیش آئیں اور سخت سے سخت مشکلات پیش آئیں۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسا صالح بچہ عطا کیا، اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس بچے کو اٹھائے پہنچی تو لوگوں نے بچے کو دیکھ کر پھر کچھ سوچے بغیر ہی پوچھے بغیر ہی طعن و ملامت شروع کر دی، اور اس نو مولود بچے کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ سے قوت غویائی عطا فرمائی، اور پہلی بات جو اس بچے نے کی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہود نے حضرت عیسیٰ کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا قرار دے دیا اور اس پر دلائل پیش کرنے لگے، اور نصارہ نے ان کا درجہ اس قدر بڑھایا کہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں گروہ ہی گمراہی میں ہیں، یعنی عیسائی اللہ کو باپ اور حضرت مریم کو ماں اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ دونوں یہود اور عیسائی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے والد کو شرک سے توحید کی طرف لانے کے لیے محبت سے سمجھایا مگر وہ نہیں مانے، اور آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین سے اللہ کو پکارتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس ہجرت کا نعم البدل اولاد کی شکل میں عطا فرمایا، یعنی آپ نے جو قربانی دی کہ آپ اپنا ملک اور گھر چھوڑ کر چلے آئے، تو اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمایا، اور اولاد بھی ایسی کہ سب نبی تھے۔ سیدنا اسحاق بھی نبی، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، اور اس کے بعد انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ یہ نبی تھے اور رسول بھی تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ادریس اللہ تعالیٰ کے راست باز بندے تھے۔ آپ بلند پایا خطیب تھے۔ قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا انہی کے دور میں شروع ہوا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، لہٰذا آپ اولاد آدم سے ہوئے، اور باقی سب انبیاء یا تو حضرت نوح کی اولاد سے ہیں یا ان لوگوں کی اولاد سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل یہ سلسلہ نبوت جنوں میں سے تھا۔ پھر حضرت آدم اشرف المخلوقات تھے، تو سلسلہ نبوت حضرت آدم اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ حضرت نوح اور اولاد نوح سے مختص ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد سے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت یعقوب کی اولاد سے مختص ہوا، اور پھر نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، یعنی ان کے سامنے جب بھی اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی، اور وہ اللہ کے انعامات کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے جھکے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ناخلف جانشین ہوئے تو پھر گمراہی کے انجام تک جا پہنچے، یعنی یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ پہلی ہے نمازوں کو ضائع کرنا، اور دوسری ہے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جانا، کیونکہ نماز ہی ہے جس سے ہمارا تعلق اللہ سے قائم رہتا ہے، اور اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اللہ سے تعلق بھی منقطع ہو جائے گا۔ اور نماز کو ضائع کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا، بلکہ نماز کو بر وقت ٹائم پر ادا نہ کرنا، سستی کرنا، بے دلی سے ادا کرنا، اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 نسلوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم کی نسل جس پر اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اور دوسروں پر نماز کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی وعید سنائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بھی دوسری چیز کا نام نہیں، اللہ صرف اس ہستی کا نام ہے جو کہ خالق و مالک اور ارض و سماوات ہے، کوئی دوسرا اس کا ہم نام نہیں، یعنی کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جس میں اللہ کی سی صفات پائی جاتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے دن کے متعلق بیان فرمایا کہ اس دن پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے اور پل صراط سے گزرتا ہے۔ ہر شخص خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو یا بد، اس کو ایک دفعہ ضرور جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسی طے شدہ بات ہے جس کا کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی سی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا جیسے آدمی پیدل چلتا ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے اس وقت آسانی فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ہاں اچھے لباس، اچھے رہن سہن کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو قومیں بھی تباہ ہوئیں وہ شان و شوکت اور ساز و سامان غرض ہر لحاظ سے بہتر تھیں، لیکن ان پر عذاب آ گیا، اور عذاب اس بات کی دلیل ہے کہ اس شان و شوکت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس میں تقویٰ دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہدایت کے راستے پر چلو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ مزید ہدایت عطا فرمائے گا، یعنی اگر ہم ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے کام میں کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں بھی کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اہل خیر و ایمان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور رہے منکرین تو ان کی فکر نہ کرو، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور فرشتوں کے درمیان ان کا اعلان بھی کرتا ہے، پھر جبرائیل اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تمام فرشتے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور پھر اہل زمین کے دلوں میں بھی یہ جذبات منتقل کیے جاتے ہیں، یعنی اہل خیر تمام کے تمام ان باہمت مومنین سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ کلیم بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ مستند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ و یاسین پڑھی، یعنی فرشتوں کو سنائی، تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان کو حفظ کریں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی، سبحان اللہ۔ ایک اور تاریخی واقعہ جو اس سورت سے متعلق اور وابستہ ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سورہ سن کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 690 میں اسلام لائے تھے۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ہے،
طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم آ گیا اور دن بھر اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح کفار کو ہدایت حاصل ہو اور وہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں۔ تو اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، تمام رات جاگنے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے اور آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلی طور پر یہاں پر بیان ہوا ہے، اور اس قصے کا آغاز اس وقت سے کیا جا رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ 8-10 سال آپ مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہاں آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے طے ہوا۔ طے شدہ مدت گزارنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب اپنے آبائی وطن مصر کی طرف چلنا چاہیے، اور دوران سفر آپ کو وہاں پر رات آ گئی۔ شدید سردی کا موسم تھا اور اتنے میں آپ کو دور کہیں سے آگ دکھائی دی۔ آپ کی بیوی ساتھ تھی اور وہ حاملہ تھی۔ اس وقت سخت اندھیرا تھا، لہٰذا آپ راستہ بھی بھول گئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد۔ آگ جوں جوں بھڑکتی ہے درخت مزید سرسبز ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب نظارہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ اس میں سے وہاں پر آواز آ رہی ہے، گویا جو آواز اس میدان میں آ رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور اس کے ساتھ 2 معجزات بھی عطا کی گئے، اور 2 معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ اور جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے جا کر ٹکر لو، وہ اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اور اس کو راہ راست کی دعوت دو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت کو قبول کر لے۔ یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ کیا تھی؟ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اسے ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔ ہر موقع پر یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین میں بھی اضافہ فرما دے، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرما دے، اور ہماری بزدلی کو ختم کر دے، ہمارا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ ہو جائے، اور جو بھی کام ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ یعنی اگر ہم کسی سے کوئی بات بھی کرنے چاہ رہے ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھانے جا رہے ہیں، تو ہم اس سے پہلے یہ دعا پڑھیں تاکہ وہ بھی میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے، اور کسی بھی نیک کام میں اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے مددگار بنا دے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر آتا ہے، اور حقیقت میں فرعون کو حضرت موسیٰ کی رسالت کا یقین ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے اقتدار سے کسی قیمت بھی الگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ پھر جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر آتا ہے، اور پہلے تو وہ جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئے، انہوں نے معافی مانگی، اور پھر فرعون نے ان کو سزائیں سنا دی۔ اور وہی جادوگر جب ایمان لے آئے تو اسی جابر بادشاہ کے سامنے جرأت سے بات کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کو سولی پر بھی چڑھا دے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آج میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام اور فلسطین جانا چاہتے تھے جو بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو اس سمندر سے بخیریت گزارا اور اسی میں ہی فرعون غرق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کی پیروی کرتے ہوئے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اور سامری کو اس کی سزا دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں تو ملے ہی گی۔ دنیا میں اس کو یہ سزا ملی کہ وہ خود دوسروں سے کہتا پھرتا تھا کہ میں اچھوت ہوں، استغفر اللہ، اور کوئی شخص مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھے، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ناپاک ہوں۔ اور اس کو اس دنیا میں تو یہ سزا ملی، لیکن آخرت میں ایسا عذاب ہے جو کبھی نہ ٹل سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد پھر قرآن عظیم کا ذکر آتا ہے، اور اس سورہ کے آغاز میں بھی قرآن عظیم کا ہی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی قرآن کریم سے دور رہے گا ہدایت سے بھی دور ہو جائے گا، اور اس کی زندگی گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں پر مشتمل ہوگی، اور قیامت کے دن یہ 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی ایک دن یا ایک لمحے کے برابر لگے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان فرمایا ہے کہ اس دن دہشت کے مارے خون خشک ہو جائے گا، جسم پر نلاہٹ غالب آ جائے گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، پہاڑ دھول بن کر اڑیں گے۔ استغفر اللہ۔ جس نے زندگی کو نافرمانیوں میں گزارا وہ اس دن نامراد ہوگا۔ اور کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، اور اعمال صالحہ کا اس وقت اجر ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے، اور حضرت آدم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وہ پوچھیں گے ہمیں کیوں اندھا اٹھایا گیا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو بھی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جس طرح دنیا میں قرآن کی آیات کو اس نے بھلا دیا تھا اور سنی انسنی کر دیتا تھا، تو آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ سورہ کی آخری آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی جامع ہدایات ہمیں دی ہیں۔ آیات کا ترجمہ ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی گئی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ بہترین رزق کیا ہے۔ تو یہاں پر رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو ہماری جسمانی اور روحانی اعتبار سے تربیت کا باعث بنے، جو ہمارے لیے باعث رحمت ہو۔ ہر وہ چیز ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہمیں ہدایت کی ہے کہ نہ صرف ہم خود نماز کی پابندی کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہم نے اس بارے میں پڑھی ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کرنے والا فرمائے، اپنی نمازوں کو وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔